اس کی امی کا فون آیا تھا تو میں اچانک سائمہ کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی۔ مجھے ہلکی ہلکی سائمہ کی فون پہ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بس یہ سنا تھا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں کوئی بھی بہانہ بنا کر آ جاؤں گی، آپ اس کو کہو میری ٹینشن نہ لے، یہ انتظار کرے اور جب تک میں گھر سے نکل نہیں آتی تو میرے نمبر پہ کال نہ کرے۔ اور پھر فون بند ہو گیا۔ میں باہر کھڑی سوچنے لگی کہ یہ کنجری پھر کسی چکر میں ہی ہے، اپنی ماں کے پاس جا رہی ہے۔ میں نے کمرے سے دیکھا کہ سائمہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ پھر کوئی 15 منٹ بعد دوبارہ سائمہ کے نمبر پہ کال آئی۔ شاید اس دفعہ کسی اور کی کال تھی۔ بعد میں پتہ چلا وہ اس کے یار عمران کی کال تھی۔ وہ اس کا ملتان اسٹیشن پہ انتظار کر رہا تھا اور اس کو لاہور سے لینے آیا ہوا تھا۔ سائمہ نے تھوڑا غصہ کرتے ہوئے اپنے یار کو فون پہ ہی کہا، عمران تم سے صبر نہیں ہوتا، میں نے امی کو فون کیا تھا نہ کہ مجھے تم کال نہ کرنا جب تک میں گھر سے نکل نہیں آتی، اور تم باز نہیں آئے۔ بھائی اس کا یار پتہ نہیں آگے سے کیا بات کر رہا تھا، لیکن سائمہ نے اس کو کہا، اچھا زیادہ بکواس نہیں کرو، ٹرین میں کر لینا اور انتظار کرو، میں بس 6 بجے تک وہاں آ جاؤں گی۔ اور سائمہ نے اپنا فون بند کر دیا۔ وہ گھر سے 5 بجے نکلی تھی اور 7 بجے ٹرین کا ٹائم تھا۔ میرے خیال میں اب وہ بھی شاید ٹرین میں ہی ہوگی۔ اب اس کو کال کرو اور اس کی کلاس لو اور پوچھو کہ وہ رات کے ٹائم میں لاہور کے لیے اکیلی کیوں نکلی۔ میں نے کہا، نبیلہ میری بات سنو، میری یہاں سے کلاس لینے سے اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا، الٹا شاید وہ کوئی اور بکواس کرے اور غصے میں آ جاؤ اور مسئلہ زیادہ بن جائے گا، تو اس کنجری کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی ماں گاؤں میں سب کچھ چھوڑ کر لاہور میں رہتی ہے، یہ بھی اس کے پاس چلی جائے گی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہمارے گھر پہ فرق پڑے گا، کیونکہ جب ابا جی امی کو، سب اس کے سسرال والوں کو اور خاندان کے لوگوں کو ساری حقیقت پتہ چلے گی تو ہمارے گھر کی بدنامی زیادہ ہوگی۔ سب یہی کہیں گے، اتنے سال سے سائمہ اور اس کی ماں یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور کیوں ہم نے پہلے دن خاندان میں سب کو ان کی اصلیت نہیں بتائی۔ اس لیے میری بہن جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا، اور وہ میری بیوی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات چچے کی بیٹی ہے۔ مجھے اس کو اور اس کی ماں کو ان کی ہی زبان میں جواب دینا ہوگا، اور دونوں ماں بیٹی کو خاندان کے قابل اور ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور یہ مت بھولو کہ ثنا بیچاری بھی اس خاندان کا حصہ ہے اور بھی سوچتا ہے، سائمہ نے تو اپنی جوانی میں غلط کام کیا ہے، لیکن چچی اس کے بھائی تک تو میں کسی حد تک شاید مان ہی لیتا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے ہر عمر غیر لڑکے سے عزت لٹا رہی ہے اور اس کو پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ میری بات سن کر نبیلہ بولی، بھائی لیکن سائمہ کو کسی نہ کسی دن تو اس لڑکے سے ملنے سے روکنا ہے اور چچی کو بھی روکنا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ آپ تو وہاں بیٹھے ہیں، خود ہی مسئلہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اور میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی کہ آپ کہہ رہے تھے چچی، اور سائمہ کو ان کی زبان میں ہی سمجھانا پڑے گا۔ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو نبیلہ، یہ مسئلہ کب اور کیسے حل ہوگا میں خود اس کو حل کروں گا اور ٹھیک بھی کروں گا۔ اور دوسری بات، میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں کہ میرا یہ آخری سال ہے سعودیہ میں، اور میں اب پکا پاکستان آنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ میں نے اس دفعہ پکا آؤں گا اور پھر خود گھر آ کر یہ سب مسئلے کا حل کروں گا۔ نبیلہ میری بات سن کر خوش ہو گئی اور فوراً بولی، بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میری بہن، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، لیکن ابا جی اور امی جان باجی کو کسی کو بھی یہ بات ابھی پتہ نہیں چلے گی، میں وقت آنے پہ سب خود بتا دوں گا۔ تو نبیلہ بولی، بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی، لیکن آپ نے مجھے بہت اچھی خوشخبری سنائی ہے۔ میرا سائمہ کی وجہ سے بہت موڈ خراب تھا، لیکن آپ نے خوشخبری سنا کر مجھے خوش کر دیا۔ پھر میں نے کہا، نبیلہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اگر تم ناراض نہ ہوگی۔ تو نبیلہ نے کہا، بھائی آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی، آپ میری جان ہیں۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، سائمہ نے جو باجی فضیلہ کے بارے میں باتیں بتائیں تھیں، کیا وہ باجی اس کے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو باجی آگے سے کیا کہا تھا؟ نبیلہ نے کہا، بھائی میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ کسی دن اکیلے میں بیٹھ کر باجی سے سائمہ کی بات کروں، لیکن یقین کریں باجی کئی دفعہ گھر میں آ کر رہتی ہیں، لیکن میری ہمت ہی نہیں بنتی ان سے بات کرنے کی۔ لیکن بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اگر سائمہ کی کہی ہوئی باتیں سچ ہیں تو پھر سائمہ باجی کو بھی بلیک میل کر سکتی ہے اور تمہاری دشمنی ان کو تنگ کر سکتی ہے، اور شاید سائمہ کو کچھ اور بھی باجی کے متعلق پتہ ہو۔ اس لیے میں چاہتا تھا تم باجی سے کھل کر بات کرو اور ان کو سائمہ والی ساری باتیں بتا دو، لیکن ایک چیز کا مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تم نے باجی کو ذرا بھی شک نہیں ہونے دینا۔
یہ باتیں مجھے بھی پتہ ہیں، بس یہی شو کروانا ہے کہ یہ باتیں صرف تمہیں یا باجی کو ہی پتہ ہیں۔ نبیلہ نے کہا بھائی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں باجی کو آپ کا پتہ ہی نہیں لگنے دوں گی، اور دوسرا باجی نے اگلے ہفتے آنا ہے، میں نے اسے تفصیل سے بات کروں گی اور سائمہ کی ساری بات ان کو بتا دوں گی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ باجی نے سائمہ سے وہ باتیں کی تھیں یا وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ نبیلہ نے کہا جب باجی سے بات ہو جائے گی تو میں آپ کو رات کے وقت ہی مس کال کروں گی اور پوری تفصیل بتا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب میں کال کٹ کرنے لگا تو مجھے یکدم نبیلہ نے کہا بھائی آپ کو ایک بات بتانی تھی، اور یہ بول کر خاموش ہو گئی۔ میں کچھ دیر اس کی بات کے لیے انتظار کیا لیکن وہ چپ تھی۔ میں نے کہا نبیلہ بتاؤ نا کیا بات بتائی تھی؟ تو نبیلہ بولی بھائی آپ کو اس دن والی بات یاد ہے جب صبح میں آپ کو ناشتہ دینے کے لیے بلانے آئی تھی تو سائمہ اور آپ کھڑے تھے تو مجھے یاد آیا، تو میں نے کہا نبیلہ میں اس کا واقعی تم سے معافی مانگنی تھی، پھر کیوں دوبارہ پوچھ رہی ہو؟ نبیلہ بولی بھائی وہ بات نہیں کر رہی، اصل میں 1 مہینہ پہلے مجھے ایک دن سائمہ نے پھر امی اور ابا جی پھوپھی کے گھر گئے ہوئے تھے، اکیلے میں ہوئے تھے، میں اکیلی تھی، مجھے تنگ کرنے لگی کہ نبیلہ یاد ہے اس دن جب میں نے تمہارے بھائی کا پیار کمرے میں پکڑا ہوا تھا اور تم ناشتہ کرنے کے لیے کہنے آئی تھی؟ اس دن تو تم نے اپنے بھائی کا شلوار میں ٹھیک تھی، حقیقت میں دیکھا تھا، بتاؤ نا تمہیں اپنے بھائی کا پیار کیسا لگا؟ اور مجھے تنگ کرنے لگی اور بار بار آپ کا نام لے کر اور آپ کے اپنے بھائی کا پیار کی تعریف کر کے میرے ہاتھ سے مسل رہی تھی۔ بھائی میں اس کی ان حرکتوں سے بہت تنگ ہوں، میں بھی جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، مجھے آپ بتائیں میں اس کو کیا جواب دوں یا آپ خود ہی اس کو سمجھا دیں، وہ مجھے تنگ نہ کیا کرے۔ میں نے کہا نبیلہ ایک بات سچ سچ بتاؤ گی؟ تو نبیلہ نے کہا جی بھائی پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا جب تمہیں سائمہ میرا نام لے کر یا میری کسی چیز کا نام لے کر تنگ کرتی ہے تو۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔